بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایران کی، جو ایک کمپنی میں آگ لگ گیا اور اس آگ لگنے کا ذمہ دار جو ہے وہ ایران اسرائیل ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو اس دونوں میں کیا اختلافات کب شروع ہوئے؟ اور دوسری بات، روسی صدر مطلب ایران آ رہے ہیں اور وہاں پر امریکہ نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ جو پیوٹن آ رہا ہے، اب اس سے مطلب ڈرون خرید رہا ہے ایران سے، اور بعد میں وہ ڈرون جو ہے یوکرین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو پہلے بات تو یہ ہے کہ ایران کی جو کمپنی میں آگ لگ گیا اور وہ آگ لگنے کا ذمہ داری ایک ہیکر نے، مطلب ایک ہیکر گروپ ہے، اس نے قبول کر دیا، اور وہ ہیکر گروپ ایران سمجھتے ہے کہ اس کا تعلق جو ہے اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل اور ایران کے اختلافات اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل نے اس کا ایک سیاستدان فخری زادہ کو مار دیا گیا 2007 یا 2005 میں ایک کار حادثے میں۔ اب یہ اختلافات جو ہے وہ تو پہلے فزیکل تھے، اب یہ ایک دوسرے کے خلاف کمپنی کے ذریعے، ہیکر کے ذریعے کرواتا جا رہا ہے، اور ایران میں اس میں شامل ہے، اور اسرائیل تو زیادہ اس میں انوالو ہے۔ لیکن یہ ہیکر اس طرح نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ 2020 میں اسرائیلی ہیکر نے ایران کی ایک کمپنی کی پانی جو ہے وہ روک دی گئی۔ اب جب انہوں نے پانی روک دی گئی تو اس میں وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس میں کسی ذریعے سے کیمیکل ڈالے اس کو پروڈکٹ کو نقصان پہنچائے، لیکن اس کی دفاع بر وقت تو ایران نے کیا۔ اب جو اس کی موجودہ جو واقعہ آیا ہے اور اس کمپنی کو جو آگ لگ گیا، تو یہ بھی کسی گروپ نے کروا دیا، اور اس کو تو جانے نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ ایک دوسرے پر اٹیک کر رہا ہے، اور ایک دوسرے بعد میں جو ہے اس کی تصدیق تو نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ تصدیق کسی ملک کے ذریعے آتی ہے، کیونکہ اسرائیل سمجھتے ہے کہ دنیا کا واحد ملک ایران ہے، کہ اگر ہمیں اس کے پاس وہ طاقت موجود ہے جو ہمیں مٹا سکی اور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تصدیق امریکہ کی طرف سے بار بار کی ہوتی ہے۔ امریکہ جو اب پیوٹن آ رہا ہے ایران کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ ڈرون خرید رہا ہے، اور بعد میں وہ ڈرون جو ہے یوکرین کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ ایک شدید دباؤ ایران کی طرف سے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، کہ آپ جو ہے وہ چیزیں کروائے جو ہمیں قبول نہیں ہے، اور اس پر پابندی جو ہے مزید سخت ہم کر رہے ہیں۔ پابندی تو آلریڈی ایران پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین نے ایک بیان جاری کر دیا، اور وہ ایران کی طرف مسلسل اشارے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پر خارجہ پالیسی رکھوانا چاہتے ہیں تو ایران کی طرح مطلب کسی ملک کے دباؤ وغیرہ میں نہ رہے، وہ اپنی پالیسی میں آزاد رہے، اور اس کی طرح جب وہ کانفرنس ہوئے تو اس کو خاص طور پر انویٹیشن ایران کو دی گئی۔ اب جب پیوٹن اس کے آ رہے تو اس کے برعکس جو ہے وہ پراڈکٹ، تو اسرائیل یا مطلب جو بھی ملک ہے یہ کوشش کرو تو اس کے اپنے پر مسلسل اٹیک اس لیے کروا رہا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آ کر خود اپنے فیصلے لے لے۔ لیکن اور اسی طرح ایک ریسنٹلی واقعہ یہ بھی آئی کہ اس کی CCTV پہ کیمرے جو ہے وہ بھی کسی طریقے سے ہیک کر لیے گئی۔ تو یہ اصل واقعہ جو ہے ایران اور اسرائیل کی شدید اختلافات جو ہے وہ 2005-2007 سے شروع ہوئے، اور وہ اس وقت تک جو انہوں نے فخری زادہ ایک سیاستدان جو ہے وہ کار کے نتیجے میں کار کو ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب